الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 22 فروری 2022 بروز منگل ہے اور یہاں جامع مسجد خدیجۃ الکبریٰ ضلع ملتان تحصیل جلال پور پیروالا میں علاقہ بہادر پور میں بھائی غلام اکبر صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے. ان کی دعاؤں کے صدقے میں آج گفتگو کرنے کے قابل بیٹھا ہوں، ورنہ میری طبیعت کافی خراب تھی. بس اس بندے کی دعائیں ہیں، ورنہ آج میرا مزاج اچھا بھلا بگڑا تھا، لیکن پھر اللہ پاک نے کرم فرما دیا. میں نے انہیں کہا کہ یار میں آج نہیں آ سکتا، میری کچھ طبیعت کا پرابلم ہے. کہتے ہیں حضرت میں علاقے میں کیا منہ دکھاؤں گا. میں نے کہا میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، آپ سنا دینا. کہ وہ سب طبیعت خراب تھی، وہ نہیں آ سکتا. نہیں استاد جی بندے نہیں مانیں گے. میں بہت حیران ہوں، ہماری عوام ہماری تقریر مانتی ہے، مسئلہ مانتی ہے، جب ہم کہ ہماری طبیعت خراب ہے وہ نہیں مانتی. لو جی دس. ہاں چلو اللہ آپ کو خوش رکھے. رجب المرجب کا مہینہ ہے اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو بابرکت ہونے کے لیے دعائیں مانگی ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. رسالت مآب علیہ السلام یوں مانگتے تھے کہ مولا ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور اس برکت کے ذریعے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما. تو رجب کا مہینہ ہے، اس میں آپ کو اور ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. رمضان المبارک کے لیے کمر کس لینی چاہیے کہ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم ہے. اور رمضان المبارک میں ہمیشہ رسالت مآب علیہ السلام اپنی عبادت کو بڑھا دیتے تھے. صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تحت امام بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت لائے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود فی رمضان من ریح المرسلہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا اتنی تیز ہوا نہیں چلتی تھی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عبادت اور سخاوت فرماتے تھے. اتذر میزارہ. اما رضی اللہ عنہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسالت مآب اپنے تہبند کو کس لیتے. کیا معنی کہ یعنی عبادت کے لیے لمبا لمبا قیام فرماتے. تو یہ مہینہ رمضان کا ہے. تو رمضان میں اللہ رسول کی چاہت یہ ہے عبادت زیادہ کی جائے، اور شیطان کی کوشش یہ ہے کہ میں ان کو عبادت سے محروم کر دوں. اس لیے زیادہ عبادت یہ رحمان اور رسول کا فرمان ہے، یاد رکھنا. اور رمضان میں عبادت کو گھٹانا یہ کار شیطان ہے. ہم اس میں ذکر بھی زیادہ کرتے ہیں، وظائف بھی زیادہ پڑھتے ہیں،
आमाल भी ज़्यादा करते हैं, इसी तरह हम तिलावत भी ज़्यादा करते हैं, तो हम नमाज भी ज़्यादा पढ़ते हैं। ज़्यादा समझे है ना? हम पूरे 20 रकात वाले हैं, हम ना 8 वाले हैं और ना 10 वाले हैं। कुछ 8 वाले हैं और कुछ 10 वाले हैं। पता है 10 वाले कौन है? 10 वाले वो हमारे हैं, वो पहली रकात में बैठे रहते हैं, गपशप लगाते हैं, कैसा रहा रोज़ा? ॾाढी गर्मी आई, तो थक तरे तो मौत आंदी है, हाँ गल घोटू पै गया, अल्लाह बचाया, बस रोज़ा शुक्र है खोला से। बातें कर रहे होते हैं, कैसा रहा रोज़ा? जैसे देखते इमाम रुकू में गया, अल्लाह अकबर रुकू में, तो इनको इमाम के साथ एक रकात मिली है, एक का तो रुकू मिला है, तो एक की तिलावत इनने नहीं सुनी, तो ये 10 रकात वाले हम 20 वाले नहीं है। ठीक है, अगरचे सवाब इनको 20 का मिलेगा कि रुकू में मिले हैं, लेकिन तिलावत तो इनने 10 की सुनी है ना, तो ये 10 वाले हैं। 10 वाले भी न बनो। और कुछ हैं 8 वाले। 8 वाले क्या कहते हैं? हदीस से पाक में लिखा हुआ है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात पढ़ते थे। हमने कहा जी बिल्कुल सच्ची हदीस है, लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या करते हो? हम 8 पढ़ेंगे। मैंने कहा हदीस में लिखा हुआ है हुजूर 3 रकात पढ़ते थे। हाँ, मैंने कहा जी हाँ, लेकिन हाँ वो मगरिब की नमाज के 3 है। मैंने कहा जी हाँ, वो तहज्जुद की नमाज के 8 रकातें हैं, तरावी की नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। जैसे 3 रकात लिखी हुई है, वो 3 रकात तरावी नहीं है, वो मगरिब की नमाज है, ऐसे 8 रकात में लिखी हुई है, वो तरावी नहीं है, वो तहज्जुद की नमाज। सुभान अल्लाह। इसीलिए ये मुझे 8 रकात का लफ्ज़ न दिखा, 8 रकात का लफ्ज़ भी दिखा, साथ तरावी का दिखा, मैं अभी पढ़ना शुरू कर दूंगा। क़यामत आ सकती है, ये 8 रकात के साथ आपको तरावी का लफ्ज़ नहीं दिखा सकता। सुभान अल्लाह। एक बंदे ने मुझे कहा मौलाना साथ ये लिखा हुआ है कि तहज्जुद है, ये लिखा है। मैंने कहा मेरा बेटा एक मिनट, मैं तुम्हें पूरी दवाई देता हूं। ये बता, ये जो 8 रकात लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है कि हुजूर सिर्फ रमजान में पढ़ते थे? कहते हैं नहीं। क्या लिखा है? कहते हैं पूरा साल पढ़ते थे। तो मैंने कहा जब ये लिखा हुआ है कि हुजूर ये 8 रकात पूरा साल पढ़ते थे, तो तरावी पूरा साल नहीं होती, तहज्जुद पूरा साल होती है। नंबर 2, दूसरा मसला भी इस हदीस पे लिखा हुआ है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम 4 और 4 पढ़ते तो 8 हो जाती, और मेरे भाई तरावी 2-2 होती है। और तीसरा मसला भी इस हदीस पे लिखा हुआ है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आखिर रात में पढ़ते थे और तरावी शुरू रात में होती है। और इस हदीस में यह भी लिखा हुआ है कि हुजूर घर में पढ़ते थे और तरावी मस्जिद में होती है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि हुजूर अकेले पढ़ते थे, तरावी बाजमात होती है। तू मुझे 8 रकात दिखा दिखा के फुद्दू लगाने के चक्कर में बैठा है। बाबा हमने मसले पढ़े हैं, समझे और आगे समझाना जानते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए इबादत रमजान में ज्यादा करना ये अल्लाह अल्लाह रसूल का काम है, कम कराना ये शैतान का काम है। हम तमाम इबादतें करेंगे और अच्छी भली इबादतें करेंगे। सुभान अल्लाह। समझ आ गया? ये तो मैंने तमहीदी बात की, उन्वान मेरा रमजान नहीं है। मैंने उन्वान जिस उन्वान पे बात करनी है वो सुना रहा हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूँ। अभी मेरे पास एक भाई मिलने आया, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए, हमारे भाई ज़ीशान। शुरू में तो मैंने समझा ये अपना नहीं है, तो मैंने कहा कसम उठा तो मेरा है। कहते क्यों? मैंने कहा जो मेरा हो ना उसे मैं समझाता हूँ, कि इधर उधर वाला आ जाए ना उसे कहता हूँ मेरे बयानात सुना कर, तेरे पास मेरे ऊपर ज़ाया करने का वक्त नहीं है। तो जब इनने यकीन दिलाया फिर मैंने इनसे गपशप की, तो मैंने उसी हवाले से 2-4 बातें आपको की हैं। तो इस पॉइंट को ख़त्म करके अगला शुरू कर रहा हूँ। लेकिन इस पॉइंट की आखिरी बात यह है, मैं आपके सामने बड़े दर्द दिलाना अंदाज में कह रहा हूँ, अगर आपको अपने मजहब, अपने काज, अपने मौक़िफ़ पर बाज़ों का दलील न मिले ना, तो परेशान हो के मसला छोड़ा न करो, दलील सोचने का इंतज़ार किया करो। ये ज़हन में रखो। नहीं समझे?
سبحان اللہ. بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے. آپ ڈاکٹر پر اعتماد کرنا سیکھیں. اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر 7 بر اعظم ہے، 6 میں آبادی ہے، 7واں انٹارکٹیکا میں برف ہے، 6 آبادی ہے، کوئی 8 ارب کے لگ بھگ مخلوق ہے اس دھرتی پر. میں کہتا ہوں کسی ماں کی کوکھ نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو ان علماء حق کو دلیل میں پھنسا کے دکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. علماء اہل سنت، علماء دیوبند. اور حقیقت ہے، جیسے ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے نا، ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا. قاری کبیر عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں مولانا صاحب تشریف لائے، کسی بزرگ کی بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں بکھر سے سکھر جا رہا ہوں اور گاڑی میں بیٹھے اور انہوں نے کہا جی میں تھکا ہوا ہوں. قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے سوچا کار میں بیٹھ کے بندہ تھکتا ہے، یقین مانے ہم بھی یہی سمجھتے تھے. اور جب آپ گاڑی میں بیٹھ کے 10 سے 15 گھنٹے، یہ کم ہے، 18 اور 20 گھنٹے صرف نماز کا وقفہ کر کے آپ ڈرائیونگ کرو، میں دیکھو بندہ تھکتا کیسے. اللہ جانتا ہے میں جھوٹ بولوں نا، اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے. اکثر ہوتا ہے ایک 24 گھنٹے میں جب میری گاڑی مسلسل چل رہی ہوتی ہے تو کار کی 4 پیٹرول کی ٹنکیاں ایک دن میں فارغ ہوتی ہیں. 4 ٹنکیاں. ایک ٹنکی آج موجودہ تبدیلی اور تباہی کے دور میں کم از کم کوئی 8 سے 9 ہزار روپے کی فل ہوتی ہے. ٹول پلازز اور یہ تمام ٹنکی کے پورا اس کا خرچہ ملا کے ایک دن کا کوئی 40 سے 45 ہزار روپیہ بن جاتا ہے. اتنا سفر ہے ہمارا. لیکن میں آپ کے سامنے بتا کر نمبر لینے کا کیا فائدہ، میں صرف آپ کو کارگزاری سنا رہا ہوں. یہ سارا کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہ جو میں کر رہا ہوں نا، تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ تک دیر میں دلیل پہنچی ہے، یا آپ ہمارے چینل سے ریلیٹڈ نہیں تھے، یا آپ تک ویڈیو کلپ بعد میں آیا ہے، تو کسی سازشی کی سازش کی وجہ سے اپنا حق مذہب چھوڑنا نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ. ماشاءاللہ. انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. علامہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب. میں بات کر رہا ہوں واقعہ معراج پر. رجب میں معراج ہے نا، تو میں معراج کا واقعہ نہیں سنا رہا، واقعہ آپ کو علماء سنائیں گے. میں آپ کی خدمت میں معراج کے واقعے سے چند دلائل آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. معراج سیڑھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، عروج سے نکلا ہے، بلندی. معراج بلندی پہ چڑھنے کا آلہ. ٹھیک ہے، یہ اس میں آلہ ہے عربی زبان میں. تو معراج سیڑھی کو عربی میں میرے خیال میں 2-3 لفظ کہتے ہیں. معراج کہتے ہیں، مرقات کہتے ہیں، سلم کہتے ہیں. ان تینوں کا معنی سیڑھی ہوتا ہے. معراج یہ سیڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی لفٹ گئے ہیں. کیسے گئے ہیں؟ توجہ رکھنا. رسالت مآب کے اس رات 2 سفر ہیں، ایک ہے زمینی، ایک ہے فضائی. جو زمینی سفر ہے اس کو کہتے ہیں سفر اسراء. اسرا یسری، اسرا ان زمین میں رات کو چلنا. اور دوسرا ہے اعرج یعرج، اعراج سے معراج کا سفر جو ہے وہ ہے زمین سے فضا تک، لا مکان تک. تو ایک سفر اسراء ہے، ایک سفر معراج ہے. ایک زمینی سفر ہے، ایک فضائی سفر ہے. بعض اوقات اس طرح احادیث پاک میں علیحدہ علیحدہ کر کے بھی سمجھایا گیا ہے، بعض جگہ اکٹھا بھی. رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ جو رفیق سفر ہے وہ ہے جو پورے فرشتوں کا سردار ہے، اور اس کی 1,24,000 انبیاء سے ملاقاتیں ہیں، جس کا نام ہے جبرائیل امین. 600 نورانی پر رکھنے والا صاحب الملائکہ ہے. ٹھیک ہے، یہ فرشتہ ہے اور رسالت مآب علیہ السلام کو لے کر گیا ہے حضور پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹی کے گھر سے. چچا کی بیٹی کون؟ چچا کون؟ چچا حضرت ابو طالب، رسول اللہ کے شفیق چچا. ان کی شفقتیں آپ علیہ السلام پر بہت ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی بہن جن کا نام سیدہ فاختہ ہے، ان کی کنیت ام ہانی ہے. ام ہانی کے گھر میں حضور سوئے تھے، یہاں سے جبرائیل امین لے کر گئے ہیں.
وہ آپ نے سریکی کی نظم سنی ہے نا کہ چوم چوم کے تلیاں سینوں جگایا، سبحان اللہ. یہ اس گھر کی بات ہے. جزاک اللہ. خان محمد کمتر مرحوم رحمہ اللہ. یہ جو یہاں سے گئے ہیں، اب پہلا سوال اٹھتا ہے کہ چاچا کی بیٹی سے تو پردہ ہے. میں واقعہ نہیں سنا، میں نے کہا میں ایک ایک جگہ سے مسئلے نکال کے سمجھاؤں گا، دلیل سمجھاؤں گا، عقیدہ اور نظریہ دوں گا. اب چاچا کی بیٹی سے تو پردہ ہے، کزن ہے، تو جہاں شادی ہو سکتی ہے اس جگہ پردہ ہوتا ہے ہمیشہ. محرم اور غیر محرم کا یہ فرق ہے نا. محرم کا معنی آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، آپ کی اماں ہے، اور اس طرح کے رشتے محارم. تو یہ محرم میں آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا تو پردہ بھی نہیں ہے. اور جہاں رشتہ ہو سکتا ہے وہاں پردہ ہے. بے شک. سوکھا کھاتے سکیاں کو گول اڑدا. ٹھیک ہے، جہاں رشتہ ہو سکتا ہے پردہ ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں سالی سے پردہ ہے یا نہیں ہے. اور بابا سالی سے پردہ ہے، رشتہ ہو سکتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا، سالی سے پردہ ہے چاہے اس کی بہن آپ کے نکاح میں ہو. سنو، ہاں یہ اور بات ہے کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں بندہ نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتا. چوتھے پارے کے آخری صفحے پہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ٹھیک ہے، ورنہ سالی سے رشتہ تو ہو سکتا ہے نا، تو وہ محرم نہیں ہے، اس سے پردہ. تو حضور پاک علیہ السلام چچا کی بیٹی کے گھر میں ہے تو کیا پردہ نہیں ہے؟ ادھر آپ علیہ السلام کیوں ہے؟ بابا جس وقت معراج ہو رہی تھی اس وقت چچا کی بیٹی سے پردہ ہے، یہ حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا. کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیں. حضرت رسول اللہ کو کہاں لائے ہیں؟ بیت اللہ، مسجد حرام، مطاف. مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں طواف ہوتا ہے. لے کر آ گئے، ٹھیک ہو گیا. آگے اب بیت اللہ کی دو جگہیں ہیں. ایک بیت اللہ کا وہ حصہ جس پر چھت ہے، اسے کہتے ہیں مسقف. ایک وہ ہے جس پر چھت نہیں ہے، وہ بھی بیت اللہ ہے، اسے کہتے ہیں غیر مسقف حتیم. وہ کہاں ہے؟ یہ ایک ہی ہے. جو حتیم ہے نا، ایسے آپ دیکھیں اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دیوار بنی ہوئی، چھوٹی تو نہیں ہے، قد آدم جتنی ہے، آرام سے دور سے آپ کو چھوٹی نظر آتی ہے، اتنی دیوار بنی ہوئی. یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، اس پر چھت نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں نہیں ہے؟ صحیح بخاری میں اس کا جواب موجود ہے کہ جس وقت بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کر رہے تھے نا اہل مکہ، رسالت مآب علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے، تو اس وقت ان کے پاس پیسے کم تھے، کیونکہ حرام پیسہ تو تھا لیکن حلال پیسوں کی نے شرط لگائی تھی کہ بیت اللہ پہ لگائیں گے. تو حلال پیسے اتنے تھے کہ چھوٹی سی جگہ بنی، باقی جگہ پر چھت نہ آ سکی تو انہیں چھوٹی چھوٹی دیوار رکھ لی. ایک کمرہ بن گیا جسے بیت اللہ کہتے ہیں، چھت والا، اور حتیم کی جگہ بغیر چھت کے چھوڑ دی، وہ بھی بیت اللہ ہے. اب حضور پاک کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بیت اللہ سے. کس جگہ سے؟ چھت والا یا بغیر چھت؟ دو جواب. بغیر چھت سے. کیوں؟ دو وجہ ہیں. چھت والے شروع کر لیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس چھت والے میں اس وقت 360 بت ٹھہرے ہوئے تھے جو غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے، تو وہاں سے سفر شروع نہیں ہوا. کہاں سے؟ غیر چھت والے سے. ایک جواب. دوسرا جواب، رسالت مآب علیہ السلام کے سفر سے اللہ نے امت کے غریب امتیوں پر رحمت کی ہے. وہ رحمت کیسے؟ اگر کوئی امتی کہتا کہ میرے دل میں ہے میں اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں سے اللہ کے رسول نے معراج کا سفر شروع کیا، اگر وہ چھت کے اندر سے ہوتا تو آج بند ہے، بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، ہم نہ دیکھ سکتے. بے شک. آج اللہ نے اس جگہ سے حضور کو لے گئے، آپ اور ہم بھی جائیں تو وہاں حتیم میں جا کر نفل پڑھیں. دو وجہ. آگے چلیں. رسالت میں آپ کو لٹا دیا گیا، سینہ اقدس کو شک کیا گیا. شک کے صدر صاد سے سینے کو کہتے ہیں. شک کہتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کے سینے سے دل اقدس کو باہر نکالنا. یاد رکھو، شک کے صدر ہوا، یہ چوتھی اور آخری مرتبہ ہے. رسالت مآب پر 4 مرتبہ شک کے صدر ہے، یہ چوتھی اور آخری مرتبہ ہے. پہلا 2.5 سال کی عمر میں ہے، پھر 10 سال کی عمر میں ہے، پھر نزول وحی کے وقت ہے، پھر معراج کا ہے. یہ 4 علیحدہ مواقع ہیں. شک کے صدر پر میرا مستقل اس پہ لیکچر یوٹیوب پر آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. رسالت مآب علیہ السلام کے شک کے صدر کیوں ہوا؟ اب اس کی وجہ، ریزن، حضور پاک علیہ السلام کے دل میں وہ قوت کی موجودگی تھا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک بھی جائیں تو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے. آج بندہ اوپر جاتا ہے نا فضا میں تو سانس کا پرابلم بن جاتا ہے.
اس لیے کہتے ہیں آکسیجن لے کر جاؤ. رسالت مآب وداؤٹ آکسیجن گئے ہیں. رب کریم نے دل اقدس میں وہ طاقت پیدا فرما دی. سبحان اللہ. اور یہ شک صدر ہوا ہے. شک صدر میں دل اقدس کو دھویا گیا اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے لے کر گئے. یہاں سے سفر شروع ہے براق پر. براق وہ جانور جو برق رفتار ہو. برق عربی میں بجلی کے دو نام ہیں. ایک عربی میں بجلی کو کہتے ہیں کہربا, ایک کہتے ہیں برق. کہربا یہ ہے جو آپ کی اور میری بجلی یہ چل رہی ہے, الیکٹرکسٹی. اور کہربا آسمانی بجلی, یکاد البرق یخطف ابصارہم, وہ برق ہے. تو یہ جو براق ہے یہ آسمانی بجلی کی طرح تیز سواری ہے. یہ رسالت مآب علیہ السلام تشریف رکھے. جہاں پر نظر کی انتہا وہاں پر اس کا قدم. سبحان اللہ. چلو آپ علیہ السلام چل پڑے. ایک ایک جگہ روکا گیا ہے, ادھر رکیں, یہ آپ کا دار الہجرت مدینہ ہے, 2 نفل پڑھیں, پڑھ لیا. آگے چلیں, فلاں جگہ یہاں پڑھ لیں, فلاں فلاں فلاں, یہ بیت اللہ میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ علیہ السلام, پڑھتے گئے. ایک جگہ آئی ہے رسالت مآب فرماتے ہیں جہاں سرخ رنگ کے ٹیلے تھے. بے شک. ساتھ ایک قبر میں نے دیکھا تو ایک آدمی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. ذہن میں رکھنا, ابھی حضور پاک پہ امت پہ نماز فرض نہیں ہوئی, ابھی عرش پر ملنی ہے نماز. یہ پہلے کون پڑھ رہا ہے بابا؟ یہ پہلے نماز کسے پتہ ہے؟ تو بھائی یہ کوئی عام نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں فیضا موسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, اور کھڑے ہو کر قائم یصلی فی قبری, کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضور پاک نے دیکھا, پڑھا ایک نبی نے, دیکھا دوسرے نبی نے, دکھلایا اللہ نے. بے شک. آپ علیہ السلام تشریف لے گئے, انبیاء کرام کو جا کے امامت کرائی ہے. اب ذرا توجہ رکھنا, میں اس واقعات پر 2-4 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام براق پر بیٹھے ہیں, تحت نگاہ سواری ہے, تو اللہ بغیر سواری کے نہیں لے جا سکتے تھے؟ بابا لے جا سکتے تھے, تو سواری کیوں دی؟ بے شک. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, صرف توکل نہیں ہے کہ توکل کرو بھائی بیٹھ جاؤ اللہ ہی رزق دے گا. اللہ نے تمہیں عقل دیا, تمہیں محنت کرنی پڑے گی. تو اللہ نے رزق دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تو آپ کو اور ہمیں بتایا کہ سبب چھوڑو نہیں, اسباب اختیار رکھو, لیکن اسباب اختیار رکھ کے نظر مسبب الاسباب پہ رکھو. سبحان اللہ. بے شک. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو تیزی کیوں دی ہے؟ تاکہ پتہ چلے دنیا والوں, ہر نبی امت میں قائد ہوتا ہے, اور جو امت کو طاقت ملے اکیلے نبی کے پاس پوری امت سے بڑھ کے طاقت ہوتی ہے. سبحان اللہ. قوم موسیٰ کے پاس جو امت دعوت تھی حضرت موسیٰ کی, جادو تھا. حضرت موسیٰ کو اس کے توڑ کے لیے وہ عصا دیا جو سانپ بن کے جادوگروں کی چیزیں نگل گیا. یعنی نبی کی طاقت امت سے بڑھ کے. سانپ کی سری کھاتے اور وہ اڑ کے ادھر سے ادھر بیٹھتے, تو رب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ تخت دیا, وسلیمان الریح غدوها شہرا ورواحها شہر. ایک تخت صبح اور شام اتنا سفر کر جائے جو 1 مہینے میں لوگ کریں. امت سے بڑھ کے نبی کو طاقت دی. ہماری امت میں طاقت کیا تھی؟ بڑے بڑے راکٹ بنیں گے, بڑے بڑے فلائٹس بنیں گی, جہاز بنیں گے, ایروپلین بنیں گے, بڑے بڑے جیٹ بنیں گے, اسپیڈ آئیں گی, اور پتہ نہیں کاریں آئیں گی, اور کیا کیا اسپیڈ اور موٹر وے کے بھگانے لوگ دکھائیں گے. اور تمہاری طاقت ساری جیب میں, میں اکیلے نبی کو وہ سواری دے رہا ہوں جو آنن فانن آتی جاتی ہے. سبحان اللہ. وقت کے نبی کو وہ طاقت دکھائی آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ 2-2 رکعت پڑھی ہے. کیوں؟ معراج کے سفر سے لمبا سفر اس دھرتی پہ کسی کا ہوا ہے؟ تو کم از کم رکعتیں 2 ہیں جب آپ نماز پڑھو گے. یہ اشارہ دیا ہے کہ ایسی نماز کوئی نہیں ہے جو تم 1 رکعت پڑھو. نہیں سمجھے؟ جو آج کل میں لوگ کہتے ہیں یہ ایک ہی پڑھ لو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ہمارے ان بھائیوں کو جانتے ہیں نا. تو کم از کم رکعتیں 2 ہیں بابا. اگر کسی جگہ رکعتیں کم ہوتی تو اس سے بڑا سفر اس دھرتی پر موجود نہ ہے نہ ہوگا اور نہ تھا. لیکن کم از کم 2 رکعتیں ہی ہیں, تو 2 سے کم نماز نہیں ہے. آگے چلیں. ہو گیا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب رسول اللہ اترے ہیں تو وہاں پر حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے پتہ چلا انبیاء اپنے قبروں میں زندہ بھی ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور بات بھی صحیح مسلم کی صحیح حدیث سے کرتے ہیں تو جسے پانی بھی ہضم نہ ہو اسے یہ مسئلہ کیسے ہضم ہوگا؟ اگر مولوی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی وہی کہہ رہے ہیں جو حضور نے فرمایا ہے. کیا بات ہے. اچھا پھر اس پہ جھوٹے تعویلیں. وہ آسمان والی قبر تھی نا حضرت موسیٰ. میں نے کہا چاچے قبریں آسمان پہ ہوتی ہیں؟ نہیں یہ اصل قبر تو اوپر ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا یہ نقل ہے. پھر اس پر جو سجدہ کرے اسے مشرک نہ کہنا کیونکہ یہ قبر ہی نہیں ہے. دماغ خراب ہے تیرا. وہ یہی قبر ہے. حدیث میں قبر کو پکا نہ بناؤ تو وہ یہی قبر ہے یا اوپر والی ہے؟ اوپر کوئی بجلی کا ٹرک جا رہا ہے, کوئی سیمنٹ کا ٹرک جا رہا ہے تو بابا قبریں زمین پہ ہیں. اچھا جھوٹ بولا نہیں, قبریں آسمان پہ. تو میں کہتا ہوں اس کا علاج بھی اس حدیث میں موجود ہے. حضور نے فرمایا عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری. حضرت موسیٰ جس قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اس قبر کے قریب سرخ ٹیلے تھے. ٹیلے زمین پہ ہوتے ہیں, آسمانوں پہ نہیں ہوتے. تیرے اعتراض کا جواب ہو گیا ہے. تو یہ نہ سمجھ کہ زمینی قبر یا آسمانی مسئلہ. اچھا اب اگلا جملہ معجزہ ہے بابا, وہ نبی کا معجزہ ہے. میں نے کہا ایک منٹ. معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز جو دوسرے کو عاجز کر دے. اوکے معجزہ ہے. کون سا معجزہ ہے؟ حضور کا دیکھ لینا معجزہ ہے یا حضرت موسیٰ کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا معجزہ ہے؟ کہتے ہیں حضور کا دیکھ لینا. میں نے کہا میں تو حضور کے دیکھ لینے سے دلیل نہیں دے رہا, میں تو حضرت موسیٰ کے نماز پڑھنے سے دلیل دے رہا. دیکھ لینا تو میرے نبی کا اعجاز ہے, میرے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا نبی کی عبادت ہے. میں نبی کی عبادت حضرت موسیٰ کی نماز سے بتا رہا ہوں. رتبہ حضور کا اپنی جگہ ہے. میرا استدلال یہاں سے یا وہاں سے نہیں ہے, اس لیے معجزے سے عقیدہ ثابت کرنے والا اعتراض میرے اوپر نہیں آ سکتا. اگلا جملہ, حضور پاک علیہ السلام بیت المقدس گئے, سارے انبیاء جمع ہیں, حضور پاک پھر پہنچے ہیں. اس سے پتہ چلا مقتدی مسجد میں پہلے آئے, امام اگرچہ بعد میں آئے. اور آج کل الٹی گنگا ہے, مولوی اکبر پہلے آئے, امام ہے, مسجد کا جھاڑو لگائے, لائٹیں جلائے, صفیں سیدھی کرے, پنکھے چلائے, دروازے کھولے, پھر عوام 30 مار خان مونچھوں کو تاؤ دے کر آئے. نہ بابا نہ, یہ دلیل ہے انبیاء کرام مقتدی ہیں, حضور امام ہے. مقتدی پہلے تھے, امام بعد میں آیا. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. حضور پاک علیہ السلام سے یہاں پہ تعارف ہوا ہے انبیاء کا. قیامت کب آئے گی جی, کب آئے گی جی, کب آئے گی جی, کب آئے گی, سوال اور جواب. تمام انبیاء نے کہا قیامت کا متعین علم اللہ کو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک جملہ میں کہہ دوں. حضرت عیسیٰ تو کسی قبر سے نہیں آئے تھے نا, حضرت عیسیٰ تو آسمان سے آئے تھے نا. کہ میں بتا دوں جی, بتا دے. کہ مجھے اتنی بات پتہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کے مقابلے میں رب مجھے زمین پر بھیجے گا, پھر قیامت آئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. قادیانیت کی تردید ہو گئی نا. بے شک. ذرا آگے چل. ادھر انبیاء کرام کو حضور نے نماز پڑھائی ہے, رسول اللہ اوپر تشریف لے گئے. اب یہ سفر اسراء ختم ہوا ہے, سفر معراج شروع ہوا ہے. لفٹ سیڑھی لگی ہے, رسالت مآب علیہ السلام گئے. ہر آسمان پہ پوچھا گیا کون؟ کا جبرائیل. وَمَن مَعَكَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو عیسیٰ الیک, ابو عیسیٰ الیک, نام بوئست الیہ. تمہیں اس کے پاس بھیجا گیا؟ جی بھیجا گیا. اللہ کو کم صلی اللہ علیہ. یہ کوڈ ورڈ ہے فرشتوں کا. دروازہ کھل گیا. آپ اے ٹی ایم پہ جائیں, آپ کے تھمب نیل سے تھمب لگنے سے آپ کا اے ٹی ایم کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. تو فرشتوں کا کوڈ طے ہو رہا ہے اور ایک ایک آسمان سے رسول اللہ گزر رہے ہیں. رسالت مآب علیہ السلام کے اس مسئلے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں, کبھی قبر میں ہیں اور کبھی بیت المقدس میں حضور کے پیچھے مقتدی بنے ہوئے ہیں, کبھی آسمانوں پہ بھی ملاقات ہے. تو ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے ہوئے؟ میں کہتا ہوں بچے 1 منٹ اپنے جواب کو پینڈنگ کر لے. مجھے بتا ایک حضور 3 جگہ کیسے ہوئے؟ سبحان اللہ. کوئی کہہ دے پہلے حضور کے لیے ثابت کر کے دکھا دے کہ حضور موسیٰ علیہ السلام قبر پہ ہیں, بیت المقدس میں یا آسمانوں پہ ہیں, تو کہے گا ایک بندہ 3 جگہ ہو سکتا ہے مختلف وقتوں میں, پہلے قبر پہ, پھر مسجد اقصیٰ میں, پھر آسمان پہ. میں نے کہا ایک حضرت موسیٰ بھی 3 جگہ ہو سکتا ہے مختلف اوقات میں, پہلے قبر میں, پھر مسجد اقصیٰ میں, پھر آسمان. قبر سے نکل کے گئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں,
کون لے گیا تھا؟ اللہ. اور پھتو ڈتو گاما نہیں گن گیا جو دلیل دکھاؤ. اے پھتو کل دلیل کنو آ گئے تے گاما کی میں گن گیا تے ڈتو کی میں گن گیا. نا میرا پوتر اے بندے نہیں گن گیا, اللہ گن گیا. اللہ لے گیا ہے تو اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. بے شک. مولانا ادریس کاندلوی کی قبر پر رب کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. سیرت المصطفیٰ میں اس واقعے کے تحت لکھتے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ کا رب کی بڑی طاقتیں ہیں, اللہ لے گیا. سبحان اللہ. مولا علی قاری رحمہ اللہ مرقات باب فی المعراج کے جلد نمبر 10 میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں انما تکون بالاشباح لا للارواح لا سیما کا لوگوں نماز روح اور جسم مل کے پڑھتے ہیں, اس لیے انبیاء نے روح اور جسم سمیت حضور پاک کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے. خالی روحیں نہیں گئی تھی, خالی روحیں نہیں ہیں, روح مال جسد ہے. اب توجہ رکھنا, رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے, نمازیں, بلکہ ایک جملہ یہاں بھی کہہ دوں, سدرۃ المنتہا آئی ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کو, درخت کو, منتہا اینڈ آف دا ٹائم آف جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کا جہاں مقام اور وقت اوپر جانے کا ختم ہو جاتا ہے, آگے آپ چلیں گے. جبرائیل تو میرے ساتھ وہاں سے کہاں سے آیا؟ اب رک گیا کہ آگے نور کے وہ پردے ہیں. علامہ ہندی نے کنز العمار میں روایت لکھی ہے, فرمایا آگے نور کے وہ پردے ہیں جہاں میں نہیں جا سکتا, میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں. بے شک. حضور اکیلے گئے ہیں اور وہاں سے رف قالین آیا ہے. یہ بوئنگ طیارہ ہے آسمانوں کا, رسالت میں آپ کو لے کر گیا. سبحان اللہ. میں ایک جملہ کہتا ہوں, جو دوست ہمیں کہتے ہیں کہ تم علماء حق علماء دیوبند نبی کو نور نہیں مانتے, بے شک. میں انہیں کہتا ہوں نور تو کیا, نوریوں کا سردار بھی میرے نبی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ. میں تو نبی کا اتنا بڑا رتبہ مانتا ہوں جہاں نوریوں کا سردار ٹھہر گیا اور میرے پر جل جائیں گے. رسالت میں آپ اس سے بھی اوپر گئے ہیں. سبحان اللہ. یار خالی نور کی بات کیا ہے؟ اگر رتبہ ماننا تھا تو اس اعلیٰ درجے کے انسان کا ماننا, اعلیٰ درجے کے, خالی انسان نہیں, اس سے گناہ ہوتا ہے. اعلیٰ درجے کے انسان کو مان, جان نوری سارے نیچے ٹھہر گئے ہیں, سردار بھی ٹھہر گیا اور یہ اعلیٰ درجے کا انسان سب سے اوپر ہے. بے شک. سبحان اس لیے نور تو حضور کا خادم ہے, حضور نور سے بھی آگے ہے, بے شک. تو تیرا الزام میرے اوپر نہیں آ سکتا. رسالت امام علیہ السلام کے لیے سیرت کی کتابوں میں بطور فطرت کچھ ہلکی سی یوں پریشانی ہوئی کہ اکیلا جا رہا ہوں لا مقام پہ, تو کہتے ہیں ایک فرشتے کی آواز میں رب کریم نے حضرت ابو بکر کی آواز کی ادائیگی ملائی اور رسالت امام سے بات فرمائی, تو اپنوں کی سنی ہوئی آواز سن کے حضور پاک کی وہ ہلکی پریشانی بھی ختم ہو گئی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جو ابو نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق. جو ابو بکر صدیق کو بھونکتے ہیں نا, میں ان بھونکنے والوں کو پیغام دے کر کہہ رہا ہوں, اے تیری قسمت میں یوں کوں ہے. کیا بات. ابو بکر اس مقام پر ہے جہاں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرشتہ اس کی ادا میں گفتگو کرتا ہے. جہاں ابو بکر حضور کے پاس ہے وہاں تیری بھونک نہیں جائے گی, اللہ کا درود اور لوگوں کا درود جائے گا, اللہ کی رحمتیں جائیں گی اور امت کی طرف سے برکتیں جائیں گی. سبحان اللہ. یہ ابو بکر وہاں ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر ہے. التحیات للہ والصلوات کا تحفہ ہے ماشاءاللہ. رب کریم کی طرف سے. السلام علیکہ ایھا النبی ہے, جواب میں مولا سلام میرے اوپر قبول, پر جنہیں زمین پر چھوڑ کے آیا ہوں. کیا بات ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, میرے مولا میرے نیک بندوں پر بھی آپ کی سلامتی ہو. سبحان اللہ. میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو, نبی کے وفادار بنو, غدار نہ بنو. پیغمبر وہ ہے جو عرش معلیٰ پہ پہنچ کے امت کو نہیں بھولا. اور آج ہم دو شادی کی خوشی اور دو غمی کے غم اور کسی کے دباؤ اور کسی کی وجاہت کو دیکھ کے نبی سے وفاداری بھول جائیں. ہم سے بڑا بے وفا امتی کوئی نہیں. بے شک. بے شک. چھوٹا سا عہدہ مل جائے لوگ نیچے والوں کو بھول جاتے ہیں.
اور پیغمبر کو سب سے بڑا اس کائنات کا عہدہ ملا ہوا ہے اور عرش معلیٰ پہ پہنچے ہیں جہاں جبرائیل جیسے فرشتے کی جان اور پھٹک نہیں ہے، ادھر بھی رسول اللہ اپنی امت کو نہیں بھول۔ سبحان اللہ، 5 نمازیں ملی ہیں، 50 نمازیں ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، آپ علیہ السلام نیچے آئے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑھے گی، کہ جی کیوں؟ کہ میری امت پہ بھی فرض ہے، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، جی کم کرائیں۔ اب 2 روایتیں ہیں، یا 5 کم کرائیں یا 10 کم کرائیں۔ اگر 10 کم کرائیں تو 4 مرتبہ حضور کا سفر ہے، 5 کرائیں تو 9 مرتبہ ہے آنا جانا، نمازیں کم ہو گئی۔ جب آخری بار 5 کا اعلان فرمایا تو آپ علیہ السلام نیچے تشریف لائے، حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھے گی، یہ بھی کم کرا دیں۔ حضور نے فرمایا اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، کیونکہ رب نے فرما دیا ہے موسیٰ تیری امت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں معاملہ تبدیل نہیں ہوتا، تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب 50 کا دو۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نیچے تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء سے ملتے ہوئے، جنت کا وزٹ ہے، دوزخ کا وزٹ ہے، شریف الاقلام کا وزٹ ہے، لامکاں کا وزٹ ہے، سب کچھ وہاں دیکھا ہے، سودی کا عذاب دیکھا ہے، شرابی کا عذاب دیکھا ہے، زانی کا عذاب دیکھا ہے، جھوٹ کا عذاب دیکھا ہے، باقی جتنے 2 نمبر ہیں ان سب کا دیکھا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے آ کر امت کو بتایا، جب نیچے تشریف لائے ہیں پھر انبیاء کرام کو دوبارہ جمع کیا گیا۔ آپ کہیں کہ کہاں ہے؟ مولا علی قاری کی مرکات پہ ہے، مشکات کی شرح کے جلد نمبر 10 میں ہے، فرمایا ثم اجتبوا انبیاء ثانیا متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر۔ پھر انبیاء کرام دوبارہ جمع ہوئے ہیں، پھر دوسری نماز صلاۃ الوداعیہ پڑھی گئی ہے، پھر حضور اپنے مقام پر، باقی انبیاء اپنے مقام پر۔ سبحان اللہ، یہ ایک معراج کا واقعہ ہے، یہاں 2 مرتبہ حضور نے انبیاء کی امامت کرائی ہے۔ اور سنو، جتنے اعلیٰ درجے کے انسان نبی بنا کر بھیجے گئے اس رات وہ حضور پاک کے مقتدی بنے، سبحان اللہ، چاہے وہ زمین کے نیچے تھے یعنی وفات پا چکے تھے، چاہے وہ آسمان کے اوپر تھے جیسے حضرت عیسیٰ، ان کو جمع کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں اوے قادیانیوں، اوے مسلمہ پنجاب کے ماننے والوں، اگر تمہارا مرزا نبی ہوتا تو اس کی وہاں حاضری ہوتی، وہ نہیں تھا، اس کا معنی ہے نبی کوئی نہیں ہے، تو انہوں پھدو لا رکھا ہے اس بے شک، تمہیں ایسے اس نے کوئی دماغ خراب کر رکھا ہے، نبی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اعلیٰ درجے کا انسان نبی تھا وہی مقتدی تھا، جو مقتدی تھا وہی نبی تھا۔ بے شک، نبی کی تعریف ہر وہ اعلیٰ درجے کا انسان جسے نبوت ملی، اس نے حضور کی اقتداء میں معراج کی رات نماز پڑھی ہے، وہ نبی ہے۔ اور خاتم النبیین، ان کے امام کا نام خاتم النبیین۔ سبحان اللہ، فیصلہ ہو گیا، بڑی آسان سی بات۔ یہ معراج کے سفر کی چند جھلکیاں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت پہ رکھی ہیں، اور اس سے ایک نظریہ اور بھی ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے انبیاء کو 2 بار نماز پڑھائی ہے، انبیاء نے 2 بار پیچھے پڑھی ہے، حضور اس نماز کی وجہ سے امام الانبیاء ہے۔ اب سنو، انبیاء کرام نے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو بطور مقتدی پڑھ کے، بطور مقتدی بن کے انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ جو آج کل ہمیں کہتے ہیں مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھے، ابھی بھائی مجھے کہہ رہے تھے نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ کے بغیر، میں نے کہا جی ہاں نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ کے بغیر، تو ایسی حدیث لا جس میں لکھا ہوا ہو جماعت نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ کے بغیر۔ سبحان اللہ، آیت حدیث نماز کی فٹ جماعت پہ نہ میرا پتر، یہ میں نہیں چلنے دوں گا، نماز نہیں ہوتی نا سورۃ فاتحہ، نماز تو اکیلی ہے، جماعت تو اکٹھی ہے، حدیث میں لا صلاتا ہے نا، لا جماعتا تو نہیں ہے، ایسانو بھی کھاندے پھر دے تھوڑا گزارا۔ میرے بھائیو، انبیاء نے حضور کے پیچھے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ سوال۔ اب کوئی کہے گا مفتی صاحب پڑھی ہوگی، تجھے کیسے پتا کہ نہیں پڑھی؟ کوئی کہہ دے ایدہ قرآن بھی نہیں کریندا مولویو منو چا تھوڑا ڈھلے تھی پولو ہیں، او میں انہاں ڈھلے آنا کوئی تھوڑی جڑی ایک 100 منٹلی گولی دیتی بنا۔ توجہ، میں نے کہا قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا پچھلے انبیاء کی کتابوں میں سورۃ فاتحہ اتری ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اگر اتری ہے تو انہوں نے پڑھی ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحائف میں اتری ہے۔ آؤ، قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ کیا بات، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، آتَيْنَاكُمْ نہیں، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، سنگولر ہے، پرولر نہیں ہے۔
فرمایا محبوبم تجھ اکیلے کو ہم نے سورت فاتحہ نازل کر کے دی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ تجھ اکیلے کو. تو بس فیصلہ ہو گیا. حضور پہ نازل ہوئی, حضور نے پڑھی. انبیاء کرام نے حضور کی اقتداء کی, نہیں پڑھی. ان کی نماز ہو گئی تو حنفیوں کی بھی انبیاء کے طریقے پر ہو گئی. فرق یہ ہے ان کو نماز کا ثواب ملے گا نبیوں والا, ہمیں ملے گا امتیوں والا. سبحان اللہ. اور اگر تو کہے گا تیری نہیں ہوتی تو بتا میرا بیٹا, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تو تمام انبیاء کی نمازوں پہ اعتراض کر رہا ہے, تیری اپنی نہیں ہوگی کہ ہاں یہ کیا کر رہا ہے, تھوڑا سا خیال کر لے. بے شک بے شک. اس لیے تھوڑا جھل کے علام ہے میرا پوتر, یہ علماء دیوبند علماء اناف کے پاس وہ دلائل ہے. حیات النبی بھی یہاں سے ثابت, قرات خلف الامام کا مسئلہ بھی یہاں سے ثابت, ختم نبوت کا مسئلہ بھی یہاں سے ثابت, انبیاء کی قبور کی نماز کا مسئلہ بھی یہاں سے ثابت, نمازوں کے مسائل بھی یہاں سے ثابت, اور تمام عقائد کے معاملات میں جاتے چاہتے چھوٹے موٹے تمام نظریات بھی یہیں سے ثابت. یہ ایک واقعہ معراج ہے. ٹھیک ہے, میں نے چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پون گھنٹہ ہو گیا مجھے گفتگو کرتے ہوئے, آپ گھڑیوں پہ نظر کر لیں, اس لیے مجھے نہ کہنا بھی آپ نے چھوٹی موٹی بات کی ہے. جو باتیں میرے سامنے تھی میں نے آپ کی خدمت میں کر دی. السلام علیکم. ہمارے علاقے کے اندر غیر اللہ کے نام پہ کھانا حرام ہے, پھر بیمار ہیں, مولوی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام پہ کوئی مولوی کھائے پھر بھی حرام ہے, کوئی غیر عالم کھائے پھر بھی حرام ہے. عورتوں کی با جماعت نماز علیحدہ با پردہ ہو کر پیچھے, یا مرد امام کے مردوں کی صفوں کے بعد عورتوں کی صفیں. دیکھیں حدیث کے مطابق عورت کی نماز صحن سے برآمدے میں, برآمدے سے کمرے میں, کمرے سے کمرے کے کونے میں بہتر ہے. پتہ چلا, اس لیے اس کی نماز پردے والی ہونی چاہیے, تو اس کی نماز جو ہے وہ علیحدہ ہو تو بہتر ہے. اور اگر کسی جگہ پڑھنی پڑ جائے, جیسے حج عمرے پہ جاتی ہے, تو پھر پہلے مرد کی صف ہے, پھر بچے کی ہے, پھر اس کے بعد خنثی کی صف ہے, پھر اس کے بعد جا کر عورت کی صف ہے, تو پھر پڑھ سکتی ہے. ورنہ عام طور پہ اس کا معمول نہ بنایا جائے. کسی رافضی کا جو صحابہ یا اہل بیت کا منکر ہو, اس کا نکاح, بھائی جو اہل بیت کا یا جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کے ساتھ اب نکاح کے قائل نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کا گستاخ ہو, ہم نکاح کریں گے؟ نہ اہل بیت کے منکر سے ہمارا نکاح کا تعلق ہے, نہ صحابہ کے منکر سے ہمارا نکاح کا تعلق ہے. حق کھانا پینا کہاں جائز ہے بھائی؟ ان سے کون کھانا پینا؟ ماں کے دشمن سے کوئی کھاتا پیتا ہے؟ حق بولنا کہاں تک جائز ہے؟ جہاں تک آپ میں دم ہے تو آپ بول کے بسم اللہ, یہ بھی ہے نا, ہاں آپ کر سکتے. ایک لڑکی کا شوہر دوسری لڑکی کو بھگا کر لے گیا, انا للہ. اس لیے اب گھر والے تنسیخ کرا رہے ہیں. تنسیخ تو جائز نہیں ہے, اب لڑکی برباد اور اس کا ذمہ دار, تو مفتی بھی بڑا ہوا ہے, تنسیخ جائز. میرے دوستو مجھے ایک بات بتاؤ, جو لڑکا لے کر بھگا کے گیا ہے, اس سے شرم نہیں آتی؟ یہ اپنے بچوں کو کیا کہے گا کہ آپ کا ماموں کہاں ہے, آپ کی خالہ کہاں ہے, آپ کی نانی کہاں ہے, آپ کا نانا اماں کہاں ہے؟ اور کل اس کی بچی بھاگ کے جائے گی تو یہ اسے کیسے روکے گا؟ وہ کہے گی ابا اماں کو تو بھگا کے آیا, آج میں اماں کی سنت پہ عمل کیوں نہ کروں؟ کیا جواب دو گے؟ شرم اور حیا کرنی چاہیے. ایسے ڈرامے بازیاں, دوسرے کی عزتوں کو اچھالو گے, کل تمہاری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی. قبر کا تعویذ کتنا اونچا ہونا چاہیے؟ قبر کم از کم مسنم ہو, ایک بالشت اونچی ہو, تاکہ ٹھیک ہے اس پر کوئی چڑھ نہ سکے یا آ نہ سکے, تو اس انداز تک تو بہتر ہے. مجھے دکھا دیں یہ جتنے آپ کے نامہ اعمال ہیں سارے مجھے دکھا دیں. رفع الیدین نہ کرنے کا ثبوت بیان کرتے ابن مسعود کی روایت غیر مقلد ضعیف کہتے ہیں. رفع یدین صحیح ہے تو ہم عید اور وطر میں کیوں کرتے ہیں؟ تو جو صحیح ہے وہ ہم کرتے ہیں, جو ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے اسے ہم نہیں کرتے. یہ تو ہماری دلیل ہے کہ جسے ہم نے ٹھیک سمجھا اسے ہم نے کیا, جسے نہیں سمجھا حضور نے چھوڑا ہم نے بھی چھوڑ دیا. نمبر 1. نمبر 2, رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رفع الیدین کیا ہے یا جو چھوڑا ہے, وطر کے رفع الیدین اور عیدین کے رفع الیدین کے خلاف حدیث نہیں ہے. باقی نماز عام والی اس کی دوسری سائڈ کی روایتیں موجود ہیں. صحیح بخاری جلد اول کتاب الاذان باب التشہد, حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں, فرماتے ہیں انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ, میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں.
یہ وہ صحابی کہتے ہیں، اور انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، شروع میں رفع دین کیا جو آپ اور ہم نیت کا کرتے ہیں، پھر سلام تک نہیں کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس پر کوئی اعتراض کر کے دکھاؤ. ایسی باتیں کرتے ہیں خواہ مخواہ سے لوگ. میت کے سامنے قبر میں کلمہ اینٹ کوئی ثابت نہیں، آپ اینٹ پر کلمہ لکھیں، یا ایسی لوگوں کی باتیں ہیں. جو شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قائل نہیں ہے، اس کے پیچھے حلال سمجھ اچھا ایسا امام جو منی کو حلال کہتے ہیں، اس کے پیچھے نماز کا حکم. بس اب آپ کو نہیں پتا، جو کہے حلال کہتے ہیں اسے کہ کلفی بنا کے کھا لے. عجیب باتیں کر رہے ہو یار، پتہ نہیں کیا دنیا کے حالات ہیں آپ کے سامنے. 8 رکعت تراویح پڑھنا مسنون تہجد، میں آپ کو کہہ گیا ہوں کہ 8 رکعت تراویح نہیں ہے، 8 رکعت تہجد ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. اللہ کے نبی کو حاضر ناظر سمجھنے والے، اللہ کے نبی صرف مدینہ منورہ میں جس جگہ موجود ہیں وہاں موجود ہیں. حضور پاک ہر جگہ نہیں ہے. اگر حضور ہر جگہ ہوتے تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق نہ ہوتا، معراج پہ جانا نہ ہوتا، ہجرت پہ نکلنا نہ ہوتا، تو پھر ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. ہجرت کیسی، معراج کیسی، جنگ کیسا؟ تو بھائی اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تھے وہی حاضر ناظر ہیں. پوری دنیا میں ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ اللہ ہے جسم سے پاک ہے. اہل سنت کی اذانیں اور اہل تشیع کی اذانوں میں قرآن کریم کا فرمان ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا. اب مجھے بتا دیں بابا، اذان کوئی نہ اہل سنت کی ہے نہ اہل تشیع کی ہے، اذان بلالی ہے. سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے اذان سکھائی ہے، وہ اللہ اکبر پہ شروع ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہے. تو جس کے پاس اذان بلالی ہے وہ حق ہے، جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر لے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں غیر مقلد کے جنازے میں شرکت. بھائی ہم مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں، کوئی کافر تو نہیں کہتا جو آپ کے جنازے میں نہ جاؤ، لیکن ادھر جاؤ گے تو پتہ نہیں وہ لمبا آپ کو وہاں ٹھہرا دیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ نے اپنا نماز جنازہ پڑھ کے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں یا ان کو تعزیت کر لیں. عام انسان جو زندگی میں اعمال کرتا ہے کہ قبر میں وہ اعمال جاری رہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ. دیکھیں عام بندے کی بات اور ہے اور نبی کی بات کا معاملہ اور ہے. ٹھیک ہے. عام بندے کے لیے اتنا ہے کہ اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ کر لے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، چاہے قبر میں ہو چاہے آخرت میں ہو. لیکن اس طرح باقی مسئلہ نہیں ہے. نبی کا مسئلہ اور ہے. دیکھو آپ کے اور میرے چہرے پہ گال زندہ ہے، یہ مونچھ اور داڑھی کا بال زندہ ہے، اور یہ آنکھ بھی زندہ ہے. یہ بال ایسے زندہ ہے کہ اس کو کینچی سے کاٹو درد نہیں ہوتا، مٹی لگاؤ درد نہیں ہوتا. اور گال ایسے زندہ ہے کہ مٹی سے تو درد نہیں ہوتا اوپر لگائیں، لیکن کینچی سے ہوتا ہے. تو دونوں زندہ ہے، زندگی میں فرق ہے. لیکن آنکھ ایسی زندہ ہے جسے کینچی سے بھی درد ہوتا ہے اور مٹی سے بھی درد ہوتا ہے. تو آنکھ کی زندگی بہت اعلیٰ ہے. تو عام گال اور بال، اور یہ عام بندے کی زندگی بال والی، شہید کی زندگی گال والی، اور نبی کی زندگی کی مثال آنکھ جیسی. فجر کی نماز کی سنتے فرض کے فوراً بعد ادا کی جا سکتے ہیں. اشراق حدیث پاک میں ہے اشراق کے بعد ادا کریں اگر آپ نے فرض پہلے پڑھ لی ہیں. تو جنازے کے بعد دعا اللہ کے نبی اور صحابہ ثابت ہے؟ جی کوئی ثابت نہیں ہے. ثابت ہے تو کوئی لفظ دکھا دے. مسجد آنے جانے کے لفظ موجود ہیں، گھر آنے جانے کے لفظ موجود ہیں، واش روم آنے جانے کے لفظ موجود ہیں. تو جنازے کے بعد والی دعا کے کون سے لفظ ہیں جو حضور نے مانگے ہیں؟ کوئی مجھے دکھا دے اور لفظ مجھے دکھا دے. میرے تیسرے سسر نے مجھے مکہ مکرمہ سے گھڑی دی ہے، میں اس کو تحفہ دوں گا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ گھڑی پہ نہیں کہا تم نے. اللہ کرے چوتھی بھی ہو جائے. آمین آمین. امام اعظم حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل سے کوئی ثابت نہیں ہے. ان سے بھی جنازے والا شیخ عبد القادر جیلانی اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک، حضرت امام علی حجویری رحمہ اللہ تک، جتنے بزرگوں کے آپ نے نام لکھے ان میں سے کوئی ثابت نہیں ہے. یہ رسم کب سے چلی ہے؟ جب سے لوگ سنت کے مخالف چلے. رسم کل اور 40واں اور جمعرات کس نے ایجاد کیا؟ جب یہ رسم ہے، سنت کل نہیں ہے، تو پھر دلیل آپ نے خود مانا رسم ہے، تو رسم کی دلیل نہیں ہوتی. باقی کل 40واں اور جمعرات نہ اللہ کے رسول نے کیے، نہ صحابہ نے کیے، نہ اہل بیت نے کیے. غیر مقلد کے پیچھے حنفیوں کی نماز، غیر مقلدوں کے پیچھے غیر مقلدوں کی نماز ہوتی ہے، حنفیوں کے پیچھے حنفیوں کی ہوتی ہے. مماتیوں کے پیچھے نماز مماتیوں کی ہو جائے پتہ نہیں، آپ کی اور میری نہیں ہوتی. مماتی امام سے 100% بچو. ڈرائیور جا رہا ہو پشاور اور سواری جا رہی ہو کراچی، یہ پہنچیں گے؟ تو مماتی کا نظریہ انبیاء کے خلاف ہے. وہ حیات النبی کا قائل نہیں ہے، عذاب قبر کا قائل نہیں ہے، ثواب قبر کا قائل نہیں ہے، توسل کا قائل نہیں ہے، کرامت کا قائل نہیں ہے. یہ سب کچھ کا وہ منکر ہے، اور تم بیٹھے ہو سب کے قائل ہو کر اس کے پیچھے پڑو گے. گزارا کرو یار.
عورتوں کا الگ گھر میں ایک شکل میں، دوسرے گھر میں جمع ہو کر تبلیغ کی شکل میں. عورتوں کی تبلیغ نہیں ہوتی، اپنی اصلاح اور دین سیکھنے کے لیے سفر ہے. تو مستورات کا اس طرح کا اللہ کے راستے میں سفر یہ بالکل جائز ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں محرم کے مہینے کے علاوہ ہر مہینے میں ڈھول بجانا، اس بارے میں بات کر دیں. بھائی محرم ہو یا غیر محرم ہو، بالکل کسی مہینے میں ڈھول کی اجازت نہیں ہے. آپ ہم سے میراثیوں والے کام مت کرائیے.